حضرت معاذ بن جبل روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، ایک خوبصورت نوجوان مسجد کے پاس کھڑا ہے، وہ اس طرح رو رہا ہے جیسے اس کی ماں مر گئی ہو، وہ چاہتا ہے کہ آپ سے ملاقات کرے۔ چنانچہ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو مسجد میں بھیج دو۔ وہ جوان مسجد میں داخل ہوا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، اے جوان، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں کیوں نہ روں، حالانکہ میں نے ایسے ایسے گناہ انجام دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے بعض کی وجہ سے مجھے جہنم میں بھیج سکتا ہے۔ میں تو یہ مانتا ہوں کہ مجھے میرے گناہوں کے بدلے دردناک عذاب دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ مجھے کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے خدا کے ساتھ شرک کیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، میں شرک سے پناہ چاہتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا کسی نفس محترمہ کا قتل کیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو بخش دے گا، اگرچہ بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اس نے کہا، میرے گناہ بڑے بڑے پہاڑوں سے بھی زیادہ بڑے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو ضرور بخش دے گا، چاہے وہ ساتوں زمینوں، دریا، درخت، زراعت اور زمین میں دوسرے مواجات کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ بے شک تیرے گناہ قابل بخشش ہیں، اگرچہ وہ گناہ آسمان، ستاروں اور عرش و کرسی کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے عرض کیا، میرے گناہ ان تمام چیزوں سے بھی زیادہ بڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھتے ہوئے فرمایا، اے جوان، تیرے اوپر افسوس ہے، کیا تیرے گناہ زیادہ بڑے ہیں یا تیرا خدا؟ یہ سن کر وہ جوان سجدے میں گر پڑا اور کہنے لگا، پاک و پاکیزہ ہے میرا پروردگار، یا رسول اللہ، اس سے بڑا کوئی نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، میرا خدا تو ہر عظیم سے عظیم تر ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا بڑے گناہوں کو خدا کے علاوہ کوئی بھی معاف کر سکتا ہے؟ اس جوان نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، قسم با خدا نہیں، اور اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تو مجھے اپنے گناہوں میں سے کسی ایک گناہ کے بارے میں بتا سکتا ہے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، میں 7 سالوں سے قبروں کو کھود کر مردوں کو باہر نکالتا ہوں اور ان کا کفن چوری کر لیتا ہوں۔ قبیلہ انصار سے ایک لڑکی کا انتقال ہوا، جب لوگ اس کو دفن کر کے واپس آ گئے، میں رات کو گیا اور اس کو قبر سے باہر نکالا اور اس کا کفن چوری کر لیا، اس کو برہنہ ہی قبر میں چھوڑ دیا۔ جب میں واپس لوٹ رہا تھا تو شیطان نے مجھے ورگلایا اور اس کے لیے میری شہوت کو ابھارا۔ شیطانی وسوسے نے اس کے بدن اور خوبصورتی نے مجھے اپنے جال میں پھنسا لیا، یہاں تک کہ نفس غالب آ گیا اور وہاں سے واپس لوٹا۔ جو کام نہیں کرنا چاہتا تھا وہ میں کر بیٹھا۔ اس وقت گویا میں نے ایک آواز سنی، اے جوان، روزے قیامت کے مالک کی طرف سے تجھ پر وعدہ ہو، جس دن تجھے اور مجھے اس کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ ہائے، تو نے مجھے مردوں کے درمیان برہنہ کر دیا ہے، مجھے قبر سے نکالا ہے، تو میرا کفن لے چلا اور مجھے جنابت کی حالت میں چھوڑ دیا، میں اسی حالت میں روزے قیامت محشر کی جاؤں گی۔ وائے ہو تجھ پر آتش جہنم کی۔ یہ سن کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز میں پکارا، اے فاسق، یہاں سے دور چلا جا، ڈرتا ہوں کہ تیرے عذاب میں بھی جل جاؤں۔ تو آتش جہنم سے کتنا نزدیک ہے۔ وہ شخص مسجد سے باہر نکلا، کچھ کھانے پینے کا سامان لیا اور شہر سے باہر پہاڑ کی طرف چل دیا۔ حالانکہ موٹا اور کھدر کا کپڑا پہنے ہوئے تھا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی گردن سے باندھے ہوئے تھا اور پکارتا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ، یہ بہلول تیرا بندہ ہے، ہاتھ بندھے تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ پالنے والے، تو مجھے جانتا ہے، میرے گناہوں کو بھی جانتا ہے۔ میں توبہ کے لیے تیرے پیغمبر کے پاس گیا تھا، لیکن اس نے مجھے دور کر دیا ہے۔ اے پالنے والے، تجھے عزت و جلال اور سلطنت کا واسطہ کہ مجھے نا امید نہ کرنا۔ اے میرے اللہ، میری دعا کو رد نہ کرنا۔
اور اپنی رحمت سے مایوس نہ کرنا۔ وہ شخص 40 دن تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کرتا رہا۔ جنگل کے درندے اور حیوانات اس کے رونے سے روتے تھے۔ جب 40 دن ہو گئے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پالنے والے، اگر میری دعا قبول اور میرے گناہ بخش دیے گئے تو اپنے پیغمبر کو اس کی خبر دے دے، اور اگر میری دعا قبول نہ ہوئی ہو اور میرے گناہ بخشے نہ گئے ہوں اور مجھ پر عذاب کرنے کا ارادہ ہو تو میرے اوپر آتش نازل فرما یا کسی دوسری عقوبت میں مبتلا کر دے تاکہ میں ہلاک ہو جاؤں، پھر حال قیامت کی ذلت اور رسوائی سے مجھے نجات دے دے۔ چنانچہ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی نمایاں گناہ کرتے ہیں یا اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں تو خدا کو یاد کر کے اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں، اور خدا کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور وہ اپنے کیے پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی جزائے مغفرت ہے، اور وہ جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہنے والے ہیں، اور عمل کرنے کی یہ جزا بہترین جزا ہے۔